اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ آیت مبارکہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اسراء سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا ہے۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب حجرہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی ہوئی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے سینے مبارک کو آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتار کی وجہ سے اس کو براق کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی وہاں پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کہا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کی دائیں طرف ایک گروہ تھا۔ جب آپ اس گروہ کی طرف دیکھتے تو وہ مسکراتے۔ یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ اور ان کے بائیں جانب بھی ایک گروہ تھا۔ جب انہیں دیکھتے تو وہ روتے۔ یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا مرحبا۔ پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کہا۔ انہوں نے سلام کے جواب میں مرحبا کہا اور پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کہا۔ انہوں نے سلام کے جواب میں مرحبا کہا اور پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو دیکھا گیا۔ پھر آپ نے ان سے سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ جواب میں انہوں نے کہا مرحبا۔
اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھول بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا وہ چھا گیا۔ سے وہ سدرہ یعنی بیڑی کا درخت تبدیل ہو کر انتہائی خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کے حسن بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر میں گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا، اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف فجر اور ظہر کی 2 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ بھی 2 نمازیں ادا فرماتے رہے، اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نمازوں کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا پہلا عظیم رکن ہے، جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غم، سفر ہو یا حضر، خوف ہو یا خطر، اور کسی بھی حالت میں مسلمان سے ثاقب نہیں ہوتی۔ پھر اسی رات نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا۔ آپ بھی ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرماتے رہے، اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بہرحال بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائیں۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر دی۔ جو تفصیل آپ نے اس قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوئی، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔